بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 21-22 سال کی لڑکی تھی، اچانک وہ آگے بڑھی، پہلے میری بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئی، رونے لگی، اور پھر وہ میری طرف بڑھی اور میرے پیر پکڑ کر منتیں کرنے لگی، اور اس طرح روتے بلکتے دیکھ کر میرا دل موم ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھو بیٹی، اور بس یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بہاولپور میں میرے ایک بھائی عثمان درانی کے خاندان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ بہت عجیب اور الگ سا ہے۔ سننے والے یہ واقعہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، اور خاص طور پر آج کی نوجوان نسل کے لیے۔ عثمان درانی اور ان کی بیوی ثمینہ بہاولپور کے شہر کے ایک متوسط سے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں بیٹے ہی تھے۔ بڑا وقار تھا اور 2 سال چھوٹا نیاز، اور پھر نیاز سے 2 سال چھوٹا ارحم تھا۔ عثمان کی اپنی تعلیم واجب بھی سی تھی، لہٰذا وہ ایک بڑی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ان کی تنخواہ میں ان کے خاندان کا گزر بسر بمشکل ہو رہی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی نے کفایت شعاری سے زندگی گزارتے ہوئے اپنی اولاد کو تعلیم دلوائی تھی۔ بڑا بیٹا وقار اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اب وہ بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ پھر آخرکار 4 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد وقار کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی نوکری مل چکی تھی۔ بیٹا برسر روزگار ہوا تو اب والدین اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وقار بچپن سے ہی اپنی خالہ زاد سے منسوب تھا۔ دونوں میاں بیوی نے وقار کے سسرال والوں سے بات چیت کر کے گھر کا معاملہ تھا، لہٰذا دونوں طرف کے خاندان نے یہ طے کیا کوئی بھی زیادہ جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، سادگی سے نکاح کیا جائے تاکہ نہ تو لڑکے والوں پر کھانا پکانے کا بوجھ پڑے اور نہ ہی لڑکی والوں پر جہیز بنانے کا بوجھ پڑے۔ مختصر سا ایک کمرے کا سامان دے کر لڑکی والوں نے شادی کی تیاری کی، اور وقار بھی 8-10 لوگوں کے ساتھ گیا اور اپنی دلہن ماریا کو بیاہ کر لے آیا۔ لیکن ان لوگوں نے ولیمہ کچھ اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک تو گھر کی پہلی شادی تھی، پہلا بیٹا تھا، دوسرا پہلی شادی میں ابھی گھر میں کوئی بڑا خرچ بھی نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا ماں باپ کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اور کچھ وقار نے اپنی تنخواہ میں سے جوڑ رکھی تھی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ولیمہ کسی ہوٹل میں کیا جائے۔ وقار نے پھولوں کی اچھی سی ڈیکوریشن اسٹیج پر کروائی تھی، اچھا کھانا بنوانا تھا، لہٰذا بڑے خوبصورت اور پروقار انداز میں ولیمے کی تقریب بھی سر انجام پائی۔ اس ولیمے کی تقریب میں وقار کے سب سے چھوٹے بھائی ارحم نے اپنا موبائل پر کچھ ویڈیوز بنائے۔ بظاہر دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ویڈیوز بنا رہا ہے، مگر اس وقت گھر کا ہر فرد ہی اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ لائیو کسی کو شادی دکھا رہا ہے۔ وہ کس کو دکھا رہا ہے، کیونکہ کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ زیادہ تر لوگ اپنے موبائلز پر ویڈیوز اور تصویریں بنا رہے تھے، یہ عام سی بات تھی، لہٰذا کسی نے بھی ارحم کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ کیا کر رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے؟ خیر، شادی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا، مہمان اپنے اپنے گھر کو رخصت ہو گئے۔ عثمان اور اس کے خاندان بچے اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، زندگی روٹین پر پھر سے ایک بار اپنی ڈگر پر آ چکی تھی، اور روزانہ کے معمولات وہی شروع ہو گئے تھے جو کہ وقار کی شادی سے پہلے تھے۔ وقار اس کی بیوی اسی گھر میں اوپر کے پورشن میں رہائش پذیر تھے، جہاں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وقار کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک شام دونوں میاں بیوی ٹی وی کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے اور آپس میں گفتگو شیر میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے چھوٹے بیٹے ارحم کے ساتھ ایک لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ یہ لڑکی 20-21 سال کی تھی، لیکن ارحم کی ہم عمر ہی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر اس انجان لڑکی کی طرف دیکھا۔ ماں تو اتنی گھبرا گئی کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سخت لہجے میں بیٹے کو گھورتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ ارحم نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابا، میں موبائل پر پب جی کھیلتا تھا تو یہ میرے ساتھ وہاں گیم کھیلتی تھی۔ یہ بہت پریشان ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ارحم کے باپ عثمان کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ناسمجھی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی نے فوراً گھر سے باہر نکالو، کسی کی جوان بیٹی یوں ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ارحم نے
میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی اور مصیبت ہمارے سر پر آ جائے گی۔ یہ مدد لینے کے لیے ہمارے گھر کیوں آئی ہے؟ اس کا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں۔ ارحم کے والد نے اتنی بات کہی کہ اچانک وہ لڑکی آگے بڑھی اور اس نے ارحم کی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے بلکنے لگی اور کہنے لگی، آنٹی پلیز میری مدد کریں، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، آپ جانتے ہیں بیٹیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ باپ اور بھائی نے بیٹیوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، اور اگر یہی باپ اور بھائی بیٹیوں کے لیے لٹیرے ثابت ہوئے تو پھر کہاں جاؤں گی؟ اس طرح بات کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر تیزی سے ارحم کے والد کے پاؤں پکڑتے ہوئے رونے لگی۔ انکل خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے مت دھتکاریں، میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ میں ارحم کو جانتی تھی کیونکہ میرا خاندان میرے ساتھ نہیں، میں جہاں بھی گئی وہ میرے والد کو خبر کر دیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ساری عمر آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی، آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی، بس آپ مجھے اپنا گھر میں پناہ دے دیجیے۔ اس لڑکی کو بری طرح روتے بلکتے منتیں کرتے دیکھ کر عثمان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ارحم آ گیا اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹی یوں نیچے مت بیٹھو، اٹھو، صوفے پر بیٹھو اور مجھے شروع سے بتاؤ کیا بات ہے۔ تب لڑکی نے تفصیلات بتانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ انکل میں موبائل پر پب جی گیم کھیلتی تھی اور وہیں سے میں نے آپ کے بیٹے ارحم کو جانتی ہوں۔ میرے والد ایک نشئی اور جواری انسان ہے، میری ماں فوت ہو چکی ہے، ہم 2 بہنیں ہیں۔ ماں کی وفات کے بعد میرے والد میری بہن کو بیچ چکے ہیں اور میری بڑی بہن کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بیچ دے؟ جی ہاں، میرے باپ نے یہی کیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور خاموشی سے وقت کاٹنے لگی، مگر میں بھول چکی تھی جو دن میری بہن پر آیا ہے وہ کبھی مجھ پر بھی آئے گا، اور اب وہ دن آ چکا ہے۔ میرا باپ اب آئے دن فون پر میرا سودا کرتا ہے، وہ کبھی کسی کو گھر لے کر آتا ہے، کبھی کسی نشے جواری شخص سے۔ اس کے لیے اس کا نشہ بھی سب کچھ ہے۔ جس دن اس کا نشہ پورا نہ ہوا وہ ایک پل نہیں لگائے گا، مجھے بیچ ڈالے گا۔ ایک معصوم بچی کے منہ سے یہ خوفناک انکشاف سن کر عثمان نے حیران تھا، مگر عثمان 3 بچوں کا باپ تھا، سمجھدار تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میں تمہیں اپنے گھر میں کس حیثیت سے میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا؟ تمہارے رشتہ دار، تمہارا والد میرے پیچھے یہاں آ جائے گا اور پھر ہم پر کیس بھی کر سکتا ہے، میں پورا پھنس جاؤں گا۔ میں شریف انسان ہوں، اس طرح کے الٹے سیدھے کام میں نے کبھی نہیں کیے۔ میں تمہاری مدد تو کروں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمدردی کرتے کرتے میں خود نہ پھنس جاؤں۔ لڑکی کہنے لگی، نہیں انکل، آپ ایک کام کریں، میرا اور ارحم کا نکاح کر دیں، اس طرح آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ لڑکی میری بہو ہے، میں ارحم کی بیوی بن جاؤں گی، تو وہ لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکیں گے۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر عثمان اور اس کی بیوی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب ان کے لیے بہت اچانک اور چونکا دینے والا تھا، مگر دل میں محبت، ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال میں ارحم کے والد کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تھی اور درمیان کا ایک بیٹا ابھی باقی تھا، اور ان کا ارادہ تھا 2 سال بعد اس کی شادی کریں گے، پھر ارحم کی باری آئے گی۔ لیکن اب یہ اچانک سے ارحم کے ساتھ ایک لڑکی کا آ جانا، یوں مدد مانگنا انہیں ششوپنج کا شکار تھا۔ پھر انہوں نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے اپنے ایک وکیل دوست کا نمبر ملایا اور اس سے مشورہ کیا، تو وکیل دوست کہنے لگا، پریشانی کی بات نہیں، اگر آپ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی بالغ ہے تو اسے لڑکے کو یہاں لے آئیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلے دن ارحم ان کا باپ دونوں کو لے کر اپنے وکیل دوست کے پاس جا پہنچا اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ کورٹ میرج تھی، وکیل کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر گھر واپس آیا۔ ان دونوں بچوں کے نکاح کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اچانک ایک دن عثمان کے گھر پر ایک قیامت گزری۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کا وقت تھا، سبھی لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، تبھی دعا اپنی جگہ سے اٹھی۔ دعا اس لڑکی کا نام تھا جس کا نکاح ارحم سے ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی سے کہنے لگی، آپ سب کھانا کھائیں، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تیز قدموں سے دروازے کی طرف گئی، اس نے دروازہ کھولا۔ جب واپس آئی تو سارا خاندان ہکا بکا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ 2 نقاب پوش افراد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پورے خاندان پر اٹھا رکھے تھے، کھانا کھانا تو بھول ہو چکے تھے۔ اب وہ حیران ہو کر وہ نقاب پوش افراد کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نقاب پوش افراد بڑے ہی ماہر انداز میں اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے اپنے بیگ کھانے کی ٹیبل پر رکھے اور بیگ کے اندر سے رسیاں نکالیں اور پورے خاندان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے، اور پھر کہنے لگے، جلدی سے بتاؤ وہ تمام زیورات کہاں ہیں؟
سب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے ہمت کرتے ہوئے ان سے کہا، کون سے زیورات؟ تبھی وہ لڑکی دعا بولی کہنے لگی، وہی جو آپ سب نے ولیمے پر پہن رکھے تھے۔ ارحم کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون سے ولیمے کے زیورات؟ دعا حلق کے بل چلائی اور کہنے لگی، لائیو ویڈیو میں نے دیکھا تھا، سب نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے، تمہاری بھابھی نے، ماں نے وہ بھاری بھاری زیورات کہاں ہیں؟ اب عثمان کو ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا وہ سب زیورات تو آرٹیفیشل تھے، وہ سونے کے زیورات نہیں تھے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، میری تنخواہ تو 30,000 ہے، میں اتنی میرے بیٹے کی ہے، اور ہم دونوں تو اپنے خاندان کا خرچ بمشکل پورا کر رہے ہیں، سونے کے بھاری زیورات کہاں سے بنوائیں گے؟ تو ان عورتوں نے ولیمے کی تقریب پر آرٹیفیشل زیورات پہنے تھے۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی وقار کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان لوگوں کو اپنے کمرے کی الماری تک لے گئی۔ ان لوگوں نے الماری کھولی، وہ تمام زیورات نکالے اور ان کی امیدوں پر جیسے پانی پھر چکا تھا، کیونکہ وہ واقعی تمام زیورات آرٹیفیشل تھے، جعلی تھے، وہ زیورات سونے کے نہیں تھے۔ اب وہ دونوں نقاب پوش اور دعا مایوسی کی حالت میں سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ نقاب پوش دعا سے کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا بہت بڑی اسامی ہے، بھاری بھاری زیورات پہنے ہوئے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ تبھی دعا مدھم آواز سے کہنے لگی، مجھے پتہ نہیں چلا، اصل میں لائیو پر تو اس نے دکھایا تھا نا، لائیو ویڈیو میں تو یہی لگ رہا تھا یہ سونے کے زیورات ہیں۔ وہ نقاب پوش اور لڑکی دعا بھی اب بہت ہی بے بسی کے عالم میں اس خاندان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس بے بسی اور غصے کو مہر لگانے کے لیے وہ دونوں نقاب پوش اٹھے اور انہوں نے عثمان اور اس کے پورے خاندان کو خوب مارا پیٹا۔ ان کے ہاتھوں تو پہلے ہی بندھے ہوئے تھے، انہیں فرش پر گرایا، انہیں لاتیں برسائیں، مکے برسائے اور اپنا غصہ نکالا، کیونکہ وہ اس گھر سے خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے تمام موبائل فون، لیپ ٹاپ اور عثمان کی اور اس کے بیٹوں کی جیب میں جو بھی نقدی تھی وہ نکال لی اور اپنے پاس ضبط کر لی۔ اس کے علاوہ جاتے ہوئے انہوں نے ارحم سے ایک کاغذ پر دستخط کروائے۔ بعد میں ارحم نے بتایا کہ وہ طلاق نامہ تھا، وہ سارا ایک گروہ تھا، رات کے اندھیرے میں گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عثمان کے بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ کھولنے میں مدد کی۔ سب سے پہلے ارحم نے اپنے بڑے بھائی وقار کی رسی اپنے منہ سے کھولی، اس کے بعد وقار نے سارے خاندان کے ہاتھ کھولے۔ یہ سب لوگ حیران اور پریشان، ہکا بکا، ساکت، جامد اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ ان کے خاندان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا تھا۔ وہ ہمدردی اور ارحم کے جذبے میں مغلوب ہو کر اس فراڈ کے جال میں پھنس چکے تھے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ عثمان چھوٹا بیٹا ارحم، جو کہ پب جی گیم کھیلتا تھا، وہیں سے یہ لڑکی کی دوست بنی، اتنی گہری ہوئی کہ ارحم نے اپنے بھائی کی ولیمے کی لائیو تقریب اس لڑکی کو دعا کو دکھائی۔ اسے دکھایا کہ میری والدہ ہیں، یہ میری بھابھی ہیں، بھائی ہے، ہوٹل دکھایا، اس نے ڈیکوریشن دکھائی، ویڈیو میں سب ٹھاٹ پاٹ دکھا کر دعا یہ کافی امیر فیملی ہے، اس کے پاس کافی پیسہ ہے، سونے کے زیورات ہیں، ان کے ہاتھ مارا جا سکتا ہے، کیونکہ دعا ایک گینگ اور ایک گروہ کا حصہ تھی، دونوں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر وہ یہ کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ پھر اس نے وہی کھیل ارحم کے ساتھ بھی کھیلا، اس نے ارحم کو بھی باتوں میں لیا، اس کے گھر جا پہنچی، ایک مظلوم سی داستان سنائی جس سے ارحم کے والدین بھی پگھل گئے اور اس لڑکی کی دعا کی مدد کی ٹھان لی اور اپنے گھر میں جگہ دے دی، بلکہ اپنے بیٹے ارحم سے اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ اس گھر میں رہنے لگی، اچھی طرح گل مل گئے اور پھر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی، اور چند ہفتے بعد ہی وہ رات کے وقت اس گھر میں داخل ہوئے۔ لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ تمام زیورات تو آرٹیفیشل تھے، وہ تمام زیورات تو نکلی تھے۔ جب ان لوگوں کو عثمان کے گھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو نہ ملا تو ساری پلاننگ برباد ہی جاتی۔ ان لوگوں نے اپنا غصہ اس طرح اتارا کہ عثمان اور اس کی بیوی بچوں کو خوب مارا۔ اس واقعے کے بعد زندگی کو اپنے مول پر آنے میں کچھ وقت لگا، کیونکہ اس مار پیٹ سے جوان تو لوگ جلد صحیح سنبھل گئے تھے، مگر عثمان اور اس کی بیوی دن رات تک لنگڑا کر چلتے، جسم کے کچھ حصے درد کر رہے تھے۔ یہ سب ٹھیک ہوتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر کا ماحول
بھی کچھ عجیب اور کشیدہ سا ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ شرمندگی تو ارم کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اتنا زیادہ شرمندہ اور خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اب تو وہ پب جی گیم کھیلتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ وہاں پر کھیل کے دوران لگائی گئی دوستیاں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو کبھی ارم نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب وہ خوفزدہ ہے کہ نہ جانے کون کس روپ میں سے باہر نکل جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف عثمان اور اس کی بیوی بھی خاموش اور شرمندہ تھے، کیونکہ اس لڑکی کی منت سماجت اور رونے پیٹنے کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس لڑکی کی مدد کرنے کی ٹھان لی، یہ جانے بغیر کہ وہ لڑکی فراڈ تو نہیں، وہ لڑکی کسی خاص مقصد سے تو ان کے گھر نہیں آئی۔ انہوں نے وہی کیا جو اس تجویز پر عمل کیا جو اس لڑکی نے پیش کی۔ عثمان آج بھی جب اکیلا بیٹھتا ہے تو اس واقعے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کس طرح 20-21 سال کی لڑکی نے ان سمجھدار اور میچور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا، اور وہ تو عثمان کا خاندان اس قابل ہی نہیں تھا کہ سونے کے بھاری زیورات اپنے پاس رکھتا، لیکن ان کے پاس کچھ تو ہوتا تو یقیناً آج وہ خالی ہاتھ ہوتے۔ اپنی جمع پونجی تھی جو لٹا چکے ہوتے، مگر ان کے پاس تو کوئی جمع پونجی ہی نہیں تھی، کیونکہ چند مہینے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے، لیکن اس کے باوجود اس واقعے کو سوچ کر کانپ کر رہ جاتے ہیں کہ آج کل کی نوجوان نسل نے کمائی کے کیسے شارٹ کٹ طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔